بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے تدریس اردو جماعت ہشتم کے لیے، اور جن حاصلات تعلیم پر آج ہم بات کریں گے وہ ہیں الفاظ کے تکرار کے حوالے سے درستی، یعنی صنعت تکرار پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد عنوان کی مناسبت سے محاورات کا اور ضرب الامثال کا استعمال کرتے ہوئے 300 الفاظ پر مشتمل کہانی تحریر کرنا تخلیقی لکھائی میں۔ اس کے بعد فعل کی اقسام بلحاظ فاعل جو ہے معروف، فاعل معروف اور فاعل مجہول کی پہچان اور ان کا استعمال جو ہے اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں الفاظ جو ہیں وہ تکرار کے حوالے سے ان کی درستی کی، ان کی درستی کس طرح سے کروائی جا سکتی ہے۔ پہلے ہم نے بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ ان کی درستی کا کلیہ کیا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے بتا سکیں کہ یہ ہوتے کیا ہے۔ یہ صنعت تکرار میں جو الفاظ آتے ہیں عموماً شعراء یا ایسے نثر کے لکھاری استعمال کرتے ہیں جو اپنی بات پہ، اپنے نقطہ پہ زیادہ زور دینا چاہتے ہوں یا اس کے وزن میں بڑھوتری چاہتے ہوں۔ عموماً اوزان کے لیے بھی اس کو لکھا جاتا ہے، لیکن بچوں کو ہم یہ سکھائیں گے سب سے پہلے کہ یہ تکرار والے الفاظ جو ہیں ہوتے کیا ہیں۔ تکرار سے مراد یہ ہے کہ ایک جیسی آواز اور ایک جیسے املا والے دو الفاظ اکٹھے آ جائیں۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، جیسے ایک لفظ ہے گھر، یہ ایک لفظ ہے، اور گھر، ہمیں گھر گھر جا کر یہ کرنا ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ صنعت تکرار ہو جائے گی، یہ صنعت تکرار کے کھاتے میں آتا ہے۔ اب صنعت تکرار میں جب ہم درست اور صحیح جملوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بچوں کو پہلے یہ سکھانا ہوتا ہے کہ صنعت تکرار کا وزن مکمل جو ہے وہ تبھی ہوتا ہے جب یہ دونوں ایک جیسے لکھے ہوئے الفاظ اور ایک جیسے بولے جانے والے الفاظ اکٹھے ایک ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ جب تک یہ اکٹھے ایک ساتھ نہیں ہوں گے، ان کا وزن مکمل نہیں ہوگا، تو اگر یہ خارج از وزن ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ اس کو درست کرنے کا سادہ سا کلیہ ہم آسانی سے کروا سکتے ہیں، اور بچوں کو بعد میں کوئی ایسا جناب جیسے ہے کہ ہمیں گھر جا کر گھر کہنا پڑے گا، اب یہ خارج از وزن ہے، ہمیں گھر گھر جا کر کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ مکمل وزن کے ساتھ ہے۔ بچوں کو ہم نے سکھانا ہے یہ وزن مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں، وہ گھر گھر ہے، دن دن ہے، شب شب ہے، وہ روز روز ہے، وہ کیوں کیوں ہے، وہ کیسا کیسا ہے، وہ ایسا ایسا ہے، ہوں گے ایک جیسے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایسا ویسا، محمل نہیں ہے، یہ ہوں گے تمام تر کلمات ہی، کلمے ہی ہوں گے، محمل نہیں ہوں گے، کلمے ہوں گے، مکمل الفاظ ہوں گے، بامعنی ہوں گے، معنی رکھتے ہوں گے، اکٹھے آئیں گے وزن پورا کرنے کے لیے۔ اب ہمارے پاس جو اگلی چیز ہے اس میں وہ ہے ایک خاص عنوان پر 300 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھوانا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ضرب الامثال کا استعمال کیا جائے۔ دیکھیں تخلیقی لکھائی کی جہاں تک بات ہے، اس کو لکھانے کے لیے بہت آسان ایک کلیہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بچے کو کہانی لکھنا سکھاتے ہیں، جب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کہانی کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کو سمجھیں۔ اس فلسفے کی سب سے اہم چیز ہے کہانی کے کردار، ٹھیک ہے؟ کہانی کے کردار اس فلسفے کی سب سے اہم چیز ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا عنوان جو ہے، عنوان، اور آپ کو یہاں پہ محاورے بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ محاورے آپ کو درکار ہیں۔ اب یہ تین چیزیں آپ کے لیے لازم ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے سب سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے عنوان کا انتخاب اگر آپ ایسے ہی رینڈملی کر لیں گے، کہانی کی یہ خوبی ہے کہ وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے، یعنی اینڈنگ پوائنٹ کوئی اس کا رزلٹ ہوتا ہے، نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ آپ کوئی ایسے ہی عنوان جو ہے اٹھا لیں گے، بچے کو ایک چیز میں محنت کرنا پڑے گی اس کے نتیجہ پر، ٹھیک ہے؟ نتیجہ پر محنت کرنا پڑے گی۔ یہاں پہ ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ کافی ہیں اس کی محنت کروانے کے لیے۔ تو آسان ہمارے لیے یہ ہے، ہم کسی محاورے کو بطور عنوان ابتدائی طور پہ جب ہم تخلیقی لکھائی کروائیں ان سے، تو یہ ہم تخلیقی لکھائی گروہوں میں نہ کروائیں، انفرادی طور پہ کروائیں۔ محاورے کو بطور عنوان جو نتیجہ خیز ہو، جیسے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اب یہ نتیجہ خیز ہے اور عنوان بھی ہے، اس کا نتیجہ نکالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ وہ چار الفاظ، چار فکرے، چار لائنیں جوڑے گا اور اس کو اس طرف لے آئے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یا اس میں ہے نیکی کر دریا میں ڈال، نتیجہ اس کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ یا لالچ بری بلا ہے، یہ ہیں بھی محاورے،
اور نتیجہ خیزی ہے. پہلا کام یہ کر لیتے ہیں. اب تخلیقی لکھائی میں ہم اگر چاہتے ہیں بچے آزادانہ طور پہ اس کو تحریر کریں، کہانی میں مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ 2 کردار، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو کہانی کے کردار بنانے آتے ہیں. مثال کے طور پہ اب یہ کہانی ہے ہمارے پاس جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس سرگرمی میں پہلی چیز ہم کیا کریں گے، اس کے عنوان کا انتخاب ہم کر لیں گے. پہلا کام ہم نے کر لیا، بچوں کو بتا دیا بچوں ہمارا ٹاپک کیا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس کے بعد اگلی چیز ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ہم نے اب بنانے ہیں 2 کردار اس کہانی کے. مل کے پوری کلاس کے ساتھ 2 کردار بناتے ہیں. جیسے ایک کردار کا نام ہے اکبر اور دوسرے کا نام ہے اسلم. اب یہ دونوں کیا ہیں، نام ہے جی اس کا اکبر اور اس کا نام ہے اسلم. یہ دونوں کیا ہے، رشتہ کیا ہے ان کا جی، دونوں بھائی ہیں. اکبر اور اسلم دونوں بھائی ہیں. اب ان کی خوبیاں کیا ہے، اکبر ہے جناب بہت نیک اور اسلم جو ہے وہ بہت لالچی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اکبر جو ہے وہ نمازوں کا پابند ہے. یعنی اس طرح سے جب ہم ان کی خصوصیات لکھتے جائیں گے نا تو آخر پہ جا کے اکبر کا ایک پورا امیج، یعنی اکبر اس طرح کا آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ لالچی نہیں ہے، نیک ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، وہ جھوٹ بول کے پیسے نہیں کماتا. اور اسی طرح سے ایک رائے اسلم کے بارے میں بن جائے گی. اب 2 لوگ ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس ایک سچویشن بھی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنے کی. اب اس جو سچویشن ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ جو حالت ہے، اس پہ ان دونوں کا آپس میں ہم نے ٹاکرا کروا دینا ہے. یعنی ان دونوں کو اس سچویشن میں ہم نے ڈال دینا ہے، اس موقع میں ان دونوں کو فٹ کر دینا ہے ہم نے. جب اس موقع پہ یا اس جو ہے سچویشن میں ہم ان دونوں کو فٹ کریں گے تو کیا ہوگا، اس کی طرف سے باتیں نکلیں گی، اس کی طرف سے باتیں آئیں گی، اس کے کچھ اعمال ہوں گے، اس کے بھی کچھ اعمال ہوں گے، کچھ لالچ اس کی طرف سے آئے گا، نیک تمنا اس کی طرف سے آئیں گی، یہ اس کو منع کر رہا ہوگا. 1 سے 2 پیراگراف بنیں گے، 2 سے 3 بنیں گے، 3 سے 4 بنیں گے. اور اس کے دوران جب یہ مثال کے طور پہ یہ اسے منع کر رہا ہوگا، یہ محاورے استعمال کروا دیں گے ہم اسے کہ لالچ بری بلا ہے، یعنی جھوٹ بولنے والے کے حوالے سے کو محاورے ایڈ کروا دیں گے، اس میں اضافہ کروا دیں گے. ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا، آخر میں نتیجہ یہ آئے گا جناب یہ ناکام ہو گیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی اور یا غرور کا سر نیچا جو بھی ہے. کہانی کے کردار بنانے آ گئے، کہانی کو سنبھالنا آ گیا، ان کرداروں کے درمیان ایک موقع محل بنا کے اس کو چلانا آ گیا اور اس کو پھر سمیٹنا بھی آ گیا. اچھا، اب اگلی جو چیز ہے وہ اس میں ہمارا جو تیسرا ہے ایس ایل او، یا جس کو ہم حاصلات تعلیم میں یا خصوصی ہمارے جو مقاصد ہوتے ہیں اس کی اگر بات کریں تو وہ ہے فعل کی اقسام بلحاظ فاعل. اب یہ سادہ فاعل نہیں ہے، یہ فاعل کون سا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. فاعل ہے جناب مجہول اور معروف. پہلے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فاعل مجہول اور فاعل مفعول ہوتے کیا ہیں. فاعل مجہول سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز جو مکمل یقین ہو کہ وقوع پذیر ہے، جو وقوع پذیر نہیں ہے اس میں کسی شبہات کا تذکرہ ہو یا کسی شبہ کی گنجائش موجود ہو. جو معروف ہے، معروف تو یقین کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو مجہول ہے اس میں ہمیں شک و شبہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی بات واضح نہیں ہے. یہ مکمل طور پہ واضح ہوتی ہے، یہ غیر واضح یا نیم واضح ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ معروف کی ایک مثال لیتے ہیں. معروف کی مثال ہم لیتے ہیں جیسے علی نے نماز پڑھی. ہمیں معلوم ہے، مکمل بات ہے، یہ معروف ہے کیا کہ علی نے نماز پڑھ لی ہے، کام کر لیا، ہمیں پتا چل گیا، یقین آ گیا. لیکن مجہول کیا ہے، نماز پڑھی گئی. اب اس میں ہمیں نہیں پتا کون سی نماز پڑھی ہے، کس نے پڑھی ہے، کب پڑھی ہے، وقت پہ پڑھی ہے، قضا کر کے پڑھی ہے، جماعت کس نے کروائی تھی اور وقت کون سا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مجہول میں آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جو ہے احمد کتاب لایا، یہ واضح ہے، یہ کیا ہے، معروف ہے، احمد کتاب لایا. اب یہ کتاب لائی گئی. ہمارے پاس یہ جو سبق ہے نا
اس میں یہ اس کا جو ہے نا مشق کے حوالے سے یہ اس کی جو ہے نا مشق میں ہم نے ایک سرگرمی دی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کے علاوہ آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، وہ مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم مختلف جو ہے ان کے بنا دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو یہ جملے بنا کے یہاں پہ مثال دی ہے کہ نماز پڑھی گئی، اور دوسری کیا ہے، احمد نے نماز پڑھی۔ اور اس کا میں نے آپ کو مثال بھی دے دی ہے کہ اصل میں کیا چیز کیا ہوتی ہے، معروف کون سا اور مجہول کون سا ہے۔ میں کیا کروں گا کہ میں کچھ جملے معروف کے بناؤں گا، کچھ مجہول کے بناؤں گا، اور میں یہاں پہ 2 لائنیں لگا دوں گا، ایک طرف معروف لکھ دوں گا، ایک طرف مجہول لکھ دوں گا، اور بچوں سے کہوں گا کہ جو جملہ معروف کا ہے وہ معروف پہ لا کے پیسٹ کریں، اور جو جملہ مجہول کا ہے اس کو مجہول میں لا کے چسپاں کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں بچوں سے انفرادی طور پہ کام کرواؤں، انہی سے چاہے میں تیار کرواؤں، اور وہ لا کے اس کو صرف پیسٹ نہیں کریں گے۔ اس سرگرمی کا آخری حصہ یہ ہے کہ ہر پیسٹ کرنے والے بچے سے میں پوچھوں گا کہ اگر اس نے یہ جملہ مجہول میں لکھا ہے تو وہ مجہول میں پیسٹ کیا ہے، چسپاں کیا ہے، تو اس کو مجہول میں چسپاں کرنے کی وجہ کیا تھی، اور اگر کسی نے معروف میں چسپاں کیا ہے تو اس میں معروف میں چسپاں کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اب اس کی آخری جو بات ہے اس پوری سرگرمی کی، جو جملے معروف میں لگے ہوں گے وہ ان جملوں کو مجہول میں تبدیل کرنا، اور جو مجہول میں لگے ہوں گے ان کو معروف میں تبدیل کرنا، یہ میں گھر کا کام دوں گا، اور جب وہ گھر کا کام کر کے واپس آئیں گے تو مجھے یہ بات معلوم پڑ جائے گی یہ جو میں نے پورا ان کو ایک نظریہ سمجھایا ہے وہ کس قدر سمجھ پائے ہیں، اور کس قدر اس میں بھی سمجھانے کی گنجائش باقی ہے۔